اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا صلوات. سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ معذرت تو نہیں لیکن اطلاع عرض کر رہا ہوں کہ میرے شہر سے جو لوگ آئے ہیں وہ جبراً نہیں لائے گئے. انیس کاظمی کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ دفتری دن کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق آئے، اس لیے کہ ان کا ساتھ یا کربلا کی سرزمین پر ہے یا فرش اعلیٰ پہ. تمام شہداء کا تذکرہ بغیر کسی تمہید کے جو فوجی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں. ISPR نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ شہداء کے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، فہرست موجود. لیکن جب آپ میجر بھٹی کی قبر تلاش کریں گے تو وہ شہداء کے قبرستان میں نہیں، وہ ان کے اپنے گاؤں میں ایک دوست کی قبر کے ساتھ ہے. میں تمہید بات کرتا ہوں، اس کی تصدیق کر لیجیے گا جو فوجی حضرات. پوچھا اس کی قبر وہاں کیوں نہیں؟ کہا اس کی ایک وصیت ہے کہ جب میں فوج میں جا رہا ہوں رب مجھے یقین ہے کہ میں شہید ہوں گا، تو میری قبر شہداء کے قبرستان میں نہ بنانا بلکہ میرا ایک بچپن کا دوست ہے جس سے ایک بڑا گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے. میں نے سنا ہے کہ اگر کسی شہید کی قبر ساتھ آ جائے تو اس کا گناہ کبیرہ معاف ہو جاتا ہے. میں بس یہ تمہید کرتا ہوں، میں کسی ایک مسئلے کی بات نہیں کر رہا. اس کی وصیت کے مطابق اس گناہگار دوست کی قبر کے ساتھ میجر عزیز بھٹی کی قبر بنائی گئی. مجھے کہنا صرف اتنا ہے، جو ایک علاقے میں دفاع کرتا ہوا شہید ہو جائے اس کی قبر سے وابستہ ہو کر بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائے تو جو سید الشہداء کی قبر سے وابستہ ہو جائے. شہداء کے بھائی یہاں بیٹھے، مجھے زیادہ تقریر لمبی نہیں کرنا، آپ سے آشنائی ہے. شہداء کے وارث بیٹھے، لیکن تھکا ہوا مجمع ہے. تھکن کرنے کے دور کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، چاہے تھکا ہوا عقیدہ ہو یا تھکا ہوا شخصیت. اس کے سامنے علی کا ذکر کرو، اگر صحیح ہوگا تو عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، وہ بھی درست ہو جائے گا. یہ صرف ذکر علی کرنا ہے. ہم اپنی مجلسوں میں مرنے والے کا ذکر نہیں کرتے، حسین کا ذکر کرتے. لیکن مجھے اجازت دیجیے گا، انیس کاظمی صاحب سے تو ہمارا تعلق ہے، شہر کے لوگ جانتے ہیں. جو حضرات یا نہیں پڑھ سکے، صدر شہزاد ہے، زاہد ہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. یہ وعدہ ہے کہ ان کو اپنے شہر بلاؤں گا تو وہ انیس کاظمی صاحب کی مجلس وہاں پڑھے. کیونکہ مجھے ادھر 10-15 منٹ اجازت دیجیے. دیکھیے شہادت کی شرط کیا ہے؟ میدان میں اترنا پہلی شرط ہے. میدان میں وہی اترتا ہے جو علی کا چاہنے والا ہوگا. جو بنیادی شرطیں ہیں شہادت کی،
میدان میں اترنا ہوتا ہے. رخ گھر سے میدان کی طرف ہونا چاہیے, میدان سے گھر کی طرف نہیں ہونا چاہیے. پہلی شرط میدان میں اترنا, دوسری شرط دشمن کو للکارنا, بے خبری میں نہیں مار دینا. چھپ کے حملہ کرو گے تو تم مارے بھی جاؤ تو مرتد کہلاؤ گے, شہید نہیں کہلاؤ. اس لیے کہ مسلمان کی شان ہے وہ دشمن کو للکارتا ہے, پھر رجس پڑھتا ہے, اپنا تعارف کراتا ہے, اس کے بعد سینے پہ گولی کھائے یا زخم کھا کے مرے پھر شہید کہلاتا. پشت پہ زخم کھانے والا شہید نہیں کہلاتا. اتنے درجے ہیں نا شہادت. یہ شہادت کے درجے وہی ہوں گے نا جہاں شہادت کا کوئی معیار ہو. جہاں کوئی معیار ہی نہ ہو, سبزی لینے جا رہا ہو شہید ہو جائے گا. تو جیسے بزرگ ہوتے ہیں ویسے ہی شہدا ہوتے ہیں بزرگان گرامی. جن کے حصے میں سید الشہداء جیسی ہستی ہو ان کی شہادت کا مرتبہ یہ سارا عمل کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ شہید ہوتا ہے, شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے. تو دیکھیے بزرگان سرنامہ کرام کے طور پر مشہور حدیث پڑھی, میں نہیں چاہوں گا کہ خاموش رہیں. اس کے بعد میں مسائل کی طرف آیا. یہ کام ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے. میدان میں اترتا ہے, دشمن کو للکارتا ہے, رجس پڑھتا ہے, سینے پہ زخم کھاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, ہو گیا شہید. لیکن یہ کیا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو آل محمد کی محبت پر مرا, میں نہیں, فی نہیں ہے, من ماتا علی حب آل محمد. محبت میں مرنا اور بات, محبت پہ مرنا اور بات. تو دیکھیں گا آسان کرنا. محبت میں مرنا اور محبت میں مرنے والے کو محبت کہتے ہیں, اور محبت پر مرنے والے کو مودت کہتے ہیں. محبت اور چیز ہے, مودت اور چیز ہے. محبت ہو جاتی ہے, مودت ادا کرنی پڑتی ہے, اور اس کی ادائیگی اجر رسالت کے برابر ہے. آپ سے پوچھا کہ مولا جو بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے بھی مر جائے پھر بھی شہید ہے, کہاں شرط یہ ہے کہ علی کی محبت پہ مرا. بس میں آج تک لانا چاہتا ہوں. شہادت کے لیے ایک دفعہ میدان میں اترنا ہے, دشمن کو للکارنا ہے, اس تقاضے پورے کرنے, اس کے بعد شہید. یہ کیا کہ بستر پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائے. بزرگان گرامی ذرا گہرائی میں دیکھیں, اس شہید کو ایک دفعہ میدان میں اترنا پڑتا ہے, ایک دفعہ دشمن کو للکارنا پڑتا ہے. لیکن جو ولایت علی کا نمائندہ ہوتا ہے نا, اسے ہر قدم پہ نیا میدان ملتا ہے, ہر روز اترنا پڑتا ہے, ہر روز دشمن کو للکارنا پڑتا ہے. اس لیے کہ وہ علی کے فضائل بیان کرتا ہے, دشمنوں کے چہرے اتر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دفعہ تلوار سے وار کرتا ہے, وہ ذکر علی سے صرف ایک دفعہ نہیں, آسان کر دوں, یہ ایک چہرے پہ وار کرتا ہے تلوار سے. یہ ایک چہرے پہ وار نہیں کرتا, یہ ذکر علی کر کے پوری نسلوں پہ وار کرتا ہے. اس لیے جو محبت آل محمد پر ملا وہ شہید. بس میں اپنی منزلیں طے کرتا ہوں. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید. بس ختم کر رہا. یہ جو شہید ہے پشاور کے, ان کا جرم بتائیے. بس آخری بات, ہمارا خراج عقیدہ تھا. شاید پہلے آپ ان کو جانتے نہ ہو کہ یہ کتنا علی والا ہے. میں اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ان کو آوازیں آئیں گی یہ علی کے ذکر کرتے تھے, لیکن دل کا نہیں پتا کہ دل میں محبت تھی کہ نہیں تھی. لیکن اگر میں علی کا ذکر کرتا ہوا مارا جاؤں تو اور کوئی شناخت ہو یا نہ ہو, یہ کہیں گے یہ علی کے نام پر مرا ہے. جسے علی کے نام پر مارا جائے وہ علی والا کہلاتا ہے. میں اپنی منزلیں طے کر دوں, باقی میرے زاہد بھائی کا کام ہے. توجہ رکھیے گا, میں اپنے شہر کی
सौगात लेकर आए। इनकी मजलिस में ना जाना, ये अली वाले, इन्हें ना पढ़ाना, ये अली वाले, इस संगत को ना बुलाना, ये अली वाले, इन मदर खानों को ना बुलाना, ये अली वाले। कुर्बान जाओ, बुरा भला भी कहते हैं तो अली की मोहब्बत जुदा नहीं होती। दुश्मन हमें क्या कहता, बस मैं ज्यादा रहमत नहीं दूंगा, दुश्मन हमें बुरा भला भी कहता है तो क्या कहता है, ये गाली है, ये नुसैरी है, ये राफजी है। गाली का भी ताल्लुक अली से, नुसैरी का भी ताल्लुक अली से। अली का ताल्लुक तो नहीं जुदा होता ना, बुरा भी कहोगे तो अली से हमारा ताल्लुक जुदा नहीं होगा। बस मैं अली वालों की वजाहत करता हूं और मसाइल, बहुत शुक्रिया, यहां तक समाते मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं। कब से अली वाले अलग हुए और बगैर अली वाले अलग हुए, आज की बात नहीं, बस मैं तेजी से मंजिल गुजर रहा हूं। तारीख का दावतुल अशीरा में अबू तालिब के दस्तरखान पर सब सर जोड़ के बैठे। कभी अकीदे की मंजिल से देखा कीजिए, कसीरुल अयाल, तंगदस्त अबू तालिब, एक वक्त की रोटी का इंतजाम करना है। रसूल ने ये तो नहीं कहा था ना कि 3 दिन का इंतजाम करना, का 1 दिन का खाने का इंतजाम करना, खाना इंतजाम हो गया, उस दिन फैसला नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर वही इंतजाम, तीसरे दिन फिर वही इंतजाम। आज समझ आई है कि हुसैन का तबर्रुक कहते किसको है। समझ रखिए, खाने के सब दस्तरखान पे सबके छल जुड़े हुए, कोई इख्तिलाफ नहीं, सब बनु हाशिम के लोग हैं, सब बनी कुरैश के लोग हैं, खाना खाते में एक है, 3 दिन तक एक है, कलामतदार है, रसूल के करीबी है। तो रखिएगा कि जुमला है, वक्त बचा रहा। अपने कलामतदारों को बुलाओ, अपने अकरबा को बुलाओ, अपने अजीजों को बुलाओ, करीब वाले थे तो बुलाया था, सर जोड़ के बैठे, रसूल के करीब वाले अकरबा है। जुदा कब हुए, जब तौहीद का ऐलान किया और कहा कोई है जो मेरी नुसरत करेगा। एक शख्स उठा, उसने कहा अना नासुरुका या रसूल अल्लाह। शिबली नुमानी ने जुमला लिखा है, अगर आप जान लें, उसे इस पूरे वाक़े में कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये मिला कि एक बच्चा खड़ा हुआ जिसकी पतली पतली टांगे थी और उसकी टांगे कांप रही थी। मैं सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा, पतली पतली टांगे थी। देखिए बुग़्ज़ देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम्हें रसूल की नुसरत का वादा करते हुए पतली पतली टांगों वाला अली तो नजर आया, मोटी मोटी पिंडलियों वाला कोई नजर नहीं आया। अब पूरी मजलिस है अना नासुरुका या रसूल अल्लाह। चलिए मिजाज बनाए तो गुजारिश कर दूं, हज़रत सुदैली साहब याद आ गए, बिल्कुल बचपन की अदा। खजूर खाता जा रहा है, गुठलियां जेब में रखता जा रहा है। ये तो अली को पता है ना कि खजूर से क्या काम लेना है, गुठली से क्या काम लेना है। पुराने खतीब सुनने वाले लोग बैठे, जेब में गुठली जमा करता जा रहा है। ये माल गनीमत की गुठली नहीं है, अली के हाथों की कमाई की। मौले की नजर जमी हुई कि गुठली क्यों जेब में रख रहा है। नुसरत का वादा किया, रसूल ने वली बना दिया, वसी बना दिया। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, उधर अली वाले एक तरफ हो गए, बगैर अली वाले एक तरफ हो गए। ये अली वाले जिनका ताल्लुक अली के दामन से जुड़ा हुआ। अली ने नुसरत का ऐलान किया, अली बाजार में आए, तेजी से बढ़ा, अली बाजार में आए, सामने कुरैश के बच्चों ने जो बाद में मंजिल सहाबत पे फायद होने वाले थे, उन्होंने हज़रत मामूल रसूल पर पत्थर उठाए। इधर उसने पत्थर उठाया, इधर अली ने गुठली निकाला। अब जो खींच के मारा तो सीनों को चीरती हुई जमीन में धंस गई। इससे इनकार नहीं है। इखलास सुनिएगा, एक बच्चे में इतनी ताकत कहां से आई कि वो सीने पे मारे और सीना चीरती हुई जमीन में धंस जाए। अरे ये तो अली के हाथों की गुठली है ना, तुम्हें पता नहीं, अगर अल्लाह
سنیے گا سید صاحب کا، فوراً کہا وہ تو کعبۃ اللہ کی حفاظت ہے۔ تب سمجھ لو اگر وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت ہے تو یہ رسول اللہ کی حفاظت ہے۔ علی والے الگ ہو گئے، یہ علی والے ہیں، یہ بغیر علی والے ہیں۔ ممبر میں بیٹھا ہو اس لیے مہذب لفظ استعمال کرو، یہ علی والے ہیں اور یہ بغیر علی والے ہیں۔ آگے بڑھیے، بدر کا میدان سجا، جس کی تلوار چلی وہ علی ہے۔ کمال یہ ہے جس کی تلوار سے لوگ کٹے ہیں اس کی تلوار کے شہدائی بھی تلوار چلانے والے کے بھی شہدائی، یہ علی والے ہیں۔ احد، بدر، خیبر، خندق، تیزی سے وقت ہوتا تفصیل سے پڑھتے، جب بھی علی والوں کا نام ہے یہ علی والے، یہ خیبر کے فاتح علی والے۔ منزل آگے بڑھی، پہلا ویکسینیشن سینٹر قائم ہوا غدیر میں۔ آسان زبان سمجھ آئے کہ اب میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی ایسی ویکسین دے جاؤں کہ جس کے بوسٹر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پہلا ویکسینیشن سینٹر لگا، کہا سنو تم پہ وائرس حملہ کرتا ہے نا، تمہارے عقیدے پہ، لو آج میں ویکسین دے جاتا ہوں، علی کی ولایت کا اقرار کر لو، قبر تک پہنچ جاؤ گے کوئی وائرس اٹیک نہیں کرے گا۔ اور اب جس پہ وائرس اٹیک کرے گا اس کو دیکھ لیا کرو غدیر والا ہے یا نہیں ہے۔ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، یہ علی والے، بہت احتیاط کے ساتھ پڑھا بھائی بھائی، یہ علی والے، یہ بغیر علی والے۔ ایک آخری جملہ، لگائیے غدیر میں کیمرہ، جو کیمرہ ٹیکنیک سمجھتے ہیں۔ آج تک غدیر آپ سنگل کیمرہ سن رہے ہیں، علی نے نبی نے پاران اتارا، پارانوں کو ممبر بنایا، اس پہ کھڑے ہوئے علی کو بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سنگل کیمرہ غدیر سنتے رہے ہیں۔ شہزاد، کیمرے تین ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوکیشن کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ تم کھڑے کہاں، یہ علی کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا ہے، کیمرے نے اسٹیبلش کیا، زوم آؤٹ ہوا کعبے سے، دیکھو یہ کعبہ ہے اور یہ کعبے سے دور غدیر خم کا میدان ہے، اس کیمرے کا کام ختم۔ دوسرے کام کیمرے نے دکھایا، ممبر سجا، پالانوں سے ممبر اترے، لوگوں کے چہرے اترے۔ فکرہ سنیے گا بزرگان، اللہ مرحومین کی درجات بلند۔ یہ مجھے بتائیے، سارے پالان اتار کے ممبر بنائے نا رسول نے، علی کو دکھانے کے لیے کتنی بلندی چاہیے تھی؟ نہ بھی بلندی ہوتی تو کائنات میں کسی ماں نے دوسرا علی پیدا کیا ہوتا تو شک ہوتا، لیکن کیا کیا رسول نے؟ سارے پالان اتار کر ممبر جوڑ کر بنایا۔ فکرہ محفوظ کیجئے گا، ہر ایک سے تقاضا نہ کیا کرے کہ غدیر پڑھے، اس لیے کہ غدیر مربت کا نام نہیں ہے۔ جس کے نہ بیان کرنے تھے رسول کی رسالت نہیں بچتی تو ہمارا ایمان کیا بچے گا؟ سارے پالان کس لیے اتارے کہ سنو، میں نے سارا پالان اس لیے اتارا ہے کہ مجھے نماز نہیں سکھانی، مجھے روزہ نہیں سکھانا، مجھے حج نہیں بتانا، مجھے عبادت نہیں بتانا، مجھے روح عبادت بتانی ہے۔ اب اگر کوئی بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہ سکے۔ علی کی ولایت بھاگ کر سنایا تھا۔ علی والے الگ ہو گئے اور بغیر علی والے۔ تیسرے کیمرے کا کیا کام؟ تو اس شعبے سے وابستہ ہے وہ جانتے ہیں، تیسرا کیمرہ آپ کے لیے نہیں ہوتا، وہ انتظار کرتا ہے کہ مجمع میں کوئی انہونی بات ہو تو اس کو ریکارڈ کرے۔ مطلب سارے ہنس رہے ہیں، اس کو ریکارڈ نہیں کرے گا، ایک چہرہ اترا ہوا ہوگا اسے ریکارڈ کرے گا۔ سارے رو رہے ہو تو انہیں ریکارڈ نہیں کرے گا، ایک ہنس رہا ہو اسے ریکارڈ کرے گا۔ میرے ساتھ رہیے گا، تیسرے کیمرے نے کس کس کو فوکس کیا ہوگا؟ کھلتے ہوئے چہروں کو فوکس نہیں کیا ہوگا، اترتے ہوئے چہروں کو فوکس کیا ہوگا، اور وہی بتا دیا تھا کہ صحیفہ میں محفوظ رکھنا
یہ جو اترے میں چہرے ہیں یہیں سے سقیفے کی بنیاد رکھی جا رہی. یہ علی والے ہیں, تیزی سے گزر رہا. اس کے بعد جب بھی تعارف ہوا یہ علی والے ہیں, یہ بغیر علی والے ہیں, کیا کہنا اس تعارف کا کہ قبر کی منزل تک پہنچ جانے کے بعد بھی جدا نہیں ہوتا, یہ علی والے کی قبر ہے, یہ بغیر علی والے کی قبر ہے. سمجھ رکھیے اس گانے. اور صرف قبر نہیں, قبر کے اندر بھی وہی آئے گا جسے ساری زندگی مانتے رہے. آخری بات, خدا سلامت ہے, دعا کیجئے جو قائل نہیں علی کی قبر میں آئے اللہ کرے نہ جائے. بچھو کے آنے کا یقین ہے, علی کے آنے کا یقین نہیں ہے. میں آپ کے شہر میں پہلے بھی آتا رہا ہوں, میرے شہر کے لوگ مجھ سے آشنا ہے. کل جا کر پاکستان ٹیلی ویژن کی دعا دیکھیے گا جو محکمہ اوقاف کے 7 علماء کرام کے دستخطوں سے اپروو ہوئی. پاکستان ٹیلی ویژن کے لوگ جب ٹیلی ویژن کھلتا ہے یوٹیوب پہ موجود ہے. وہ دعا کیا ہے؟ بر پاکستان کو یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, اور قبر میں وحشت کے وقت ہمیں ایک رفیق عطا فرما. یہ نہیں پتا کہاں تک سنے گا, پھر سنیے گا. آدھی گھنٹے کی تقریر لیکن میں اشارہ کر, قبر میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما. 1400 سال کی ریاضت کے بعد آج یہ تو پتہ لگا کہ قبر بھی ہوگی, وحشت بھی ہوگی, کسی کی ضرورت بھی ہوگی. حالات آپ کے جیسے مجھے سے مرضی, میں اپنا عقیدہ بیان کروں. رفیق کی حاجت کیوں ہے؟ جس کا رسول ہم جیسا ہو اس کا رفیق تو ہم سے بھی کیا گزرا ہو. تو اگر وہ قبر میں اپنے رفیق کی قبر میں آ جائے تو اس کی قبر میں کون جائے گا؟ آج سمجھ آئی. ایک وقت میں 40 گھروں میں کھانا کھاتا ہوا علی. آخر آپ کی پیش نظر وقت بچا رہا ہوں. رمضان آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ تھا. مسجد میں ایک شخص نے کہا مولا علی کل افطار میرے ساتھ. تیزی سے پڑھو, آخری منزلیں. مولا نے ہاں کر. اب سوچئے جس کے گھر علی مہمان, کوئی بادشاہ کی شخصیت آپ کے گھر کھانا کھا لے تو صبح بتایا جاتا ہے کہ آج میرے گھر فلاں صاحب مہمان تھے. جس کے گھر مولا کائنات مہمان ہو وہ مسجد میں پہنچا, سینہ چوڑا کر کے کہا کہ کل علی نے افطار میرے گھر کی. ساتھ ایک شخص نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, کل تو علی میرے گھر میں مہمان تھے. اصلاح اور رسول والے اگر ہوتے تو کہتے یا علی وہی روک دیتے, علی بھی خاموش ہے, رسول بھی خاموش ہے. تیسرے نے کہا تم دونوں جھوٹ بولے, علی میرے گھر سے. جب 40 آدمی تک پہنچی نا بات, علی مسکرائے, کہا رسول سے پوچھتے. ان 40 آدمیوں کو لے کر بہت سی تہذیبی رکاوٹیں ہیں, میرے سننے والے اگر سہارا دیں. ان 40 کو لے کر رسول کے پاس پہنچے. کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کہہ رہا علی میرے گھر تھے, یہ کہہ رہا علی میرے گھر تھے. رسول کو فیصلہ کرنا تھا. رسول مسکرائے, کہا علی نے تو رفتار میرے ساتھ کی ہے. جب بس میرے رسالت سے یہ آواز آئی تھی تو صحابیت خاموش ہو گئی ہوئی. اب صحابیت ختم ہو گئی, ایک رسالت ہے اور ایک ولایت ہے. ذرا اس جملے کا مزہ لیں. جھومتے میں اس مرکز پہ پہنچے جو ان دونوں کا جوہر ہے. جناب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا آج عجیب ماجرا ہوا. آج 40 آدمیوں نے کہا کہ علی نے میرے ساتھ افطار کیا. بابا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا رسول نے میرے ساتھ افطار کیا. ایک دفعہ سیدہ نے مسکرا کے دیا, کہا یا رسول اللہ کل تو افطار علی نے میرے ساتھ کیا. واقعہ اس دور کے لیے نہیں ہے, آج کی لاشوں کو سمجھانے کے لیے. ارے جو 40 گھروں میں جا سکتا ہے وہ 40 لاکھ قبروں میں نہیں آ سکتا. اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے. دعا مانگتے ہو بارے قبر میں وحشت کے وقت رفیق عطا فرما. اب تو یہ اپنا اپنا مقدر ہے نا, کسی کو اپنے جیسا رفیق, کسی کو مولا کائنات
یہ علی والے، یہ بغیر علی والے، یہ نماز علی والے کی، یہ نماز بغیر علی والے کی. توجہ رکھیے گا. درود پڑھے بابا عائشہ. پہلے بھی کہا وہ جملہ ہے، پھر دوہرا. علی والے کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ ختم کر رہا ہوں جہاں تک لانا چاہتا ہوں. یہ مسجد ہے، یہ مومن کی مسجد. یہ گھر پہ علم لگا ہے، یہ مومن کا گھر ہے. یہ گاڑی پہ علی وارث لکھا ہے، یہ مومن کی گاڑی ہے. میرے شہر کا حاکم مومن ہے، پولیس کا افسر مومن ہے، میرا باس مومن ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو ایمان لایا ہے. سوچئے گا رات وہ خود کو مومن کیوں نہیں کہتا، آپ کو مومن کیوں کہتا ہے؟ کلیجے کی طاقت لگا کے آخری فکرہ. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لایا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، عبادات انجام دیتا ہو. وہ بھی ایمان لایا ہے، آپ بھی ایمان لائے ہیں. وہ نماز آپ سے زیادہ پڑھتا ہے، لیکن وہ خود کو مومن نہیں کہتا، آپ کو مومن کہتا ہے. روز کا تجربہ ہے نا، ہوں ہاں کرتے. بس میں ختم کر رہا ہوں. وہ آپ کو مومن کہتا ہے، خود کو کیوں نہیں کہتا؟ آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اسے پتا ہے. کلیجے کی طاقت لگا کے فکر حوالے کر لو پشاور والوں کے. یاد رکھو، ہم مومن ایمان کی وجہ سے نہیں کہلاتے، ہم مومن کھلے ایمان کی وجہ سے کہلاتے. اس لیے کہ ہمارا امیر کھلے ایمان. اور امیر صرف ایک ہے، امام حسن امیر المومنین نہیں، امام حسین امیر المومنین نہیں. امیر المومنین ایک ہے جس کا امیر کل ایمان ہو، اس کے ماننے والے مومن کہلاتے ہیں. اب چاہے ایمان کی کتنی باتیں کرو، کسوٹی محراب عبادت نہیں ہے، نشان سجدہ نہیں ہے. یہ دیکھو کہ علی ہے یا نہیں ہے. میں مسائل کی طرف آتا ہوں. شیخ صاحب نمبر سے کہہ کے چلے جائیں گے، بتائے تو صحیح کہ علی ملتا کہاں. واپس آ رہا ماتا اللہ پہ آلے محمد چھوڑ دی، سے بہت ساری باتیں چھوڑ دی. اور کچھ یاد نہ ہو یہ تو یاد ہے نا کہ رسول نے ایک دعا مانگی. قول نہیں ہے، فعل نہیں ہے، دعا ہے. دعا کیا ہے؟ بڑے رہا حق کو ادھر ادھر پھیرتے جدھر جدھر علی بھیجا. یہ تو مانتے ہو نا کہ رسول کی دعا قبول ہوگی. تو اب علی کو جنگلوں اور پہاڑوں میں تلاش نہ کرو، حق کو جنگلوں اور پہاڑوں میں تلاش نہ کرو. رسول کی دعا قبول ہوگی نا کہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی پھر جائے. تو حق کو تلاش نہ کرو، علی کو تلاش کرو. جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا. جہاں علی نہیں ہوگا وہاں سب کچھ ہوگا، حق نہیں ہوگا. اور علی کا کمال ہی 4 مصرے پیش کر. جسم سے جان اسی آن نکل جاتی ہے، کر کے تسلیم کا سامان نکل جاتی ہے. یا علی کہنے سے مومن کو تو ملتا ہے سکون، اور منافق کی وہی جان نکل جاتی ہے. یہ علی والے قبر کی منزلیں آئیں، یہ علی والے قدم رکھوں تو گائے رام. کیا ممکن ہے اور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حشر کے دن آواز آئے علی والے ایک طرف ہو جائے، بغیر علی والے ایک طرف ہو جائے. ہماری شناخت یہ علی والے، میں سب کروں گا. ہماری شناخت ہم علی کے نام پر مرنے والے. اردو زبان کی کمزوری ہے. مرے ہمارے دشمن. دربار ہے بنو امیہ کا. آخری بات اجازت دیجیے گا، مزاج دیکھ کر علی کے چاہنے والا زنجیروں میں جکڑا ہوا. حاکم نے کہا تم فلاں 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 کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا فلاں 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 کو وہی سمجھتے ہو جو ہے. تو جو رکھیے گا کہیں بتاؤ تم علی کو کیا کہتے ہو؟ کہ وہی جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے. حوالے کر رہا. کہ تمہیں اس کا انجام پتا ہے؟
میں قتل کر دیا جاؤں، لیکن سن، میرا مقصد ہے علی کے نام پر مارا جاؤ، اور تیرا مقصد ہے ذکر علی نہ ہو۔ میں بڑھ کر اپنا مقصد پالوں گا اور تو تخت پر بیٹھ کر سنتا رہے گا۔ جاتے ہیں شام زیارت، بس 2-3 گوشے، شناخت ہماری علی یاد رکھ، بہت بس لے لی، لیکن علی والے پہچانے کہاں جائیں گے؟ پہچان نہ ہو تو حلقہ ماتم میں آنا۔ بولی جو کائنات کو دینے والا ہے، اسے کبھی مانگا نہیں، علی دینے والے ہاتھ کا نام۔ لیکن ایک چیز ہے جو علی نے مانگی، اور کیا مانگی؟ بار اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو زینب ہو۔ اجر قبل اللہ، خدا ان شہداء کے درجات ان کے بلند ہیں، ان کے صدقے ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ حاکمیت، خلافت ملی، حکومت ملی کوفے میں، شہداء کی بیٹیاں سن رہی ہوں، اللہ ان کو اجر عظیم دے۔ عجیب رشتہ ہوتا ہے، تمام رشتے معتبر ہوتے ہیں، لیکن بیٹیوں کا رشتہ عجیب ہوتا ہے۔ بیٹی ہو علی، کیا کہا بابا میں بھی تو دیکھوں کہ کوفے میں آپ کی حکومت کا جاہ و جلال کیا ہے۔ جب یہ کہا 18 بیٹوں سے کہا جاؤ میری زینب کو لے کر آؤ، خدا شادمان کو سلامت رکھے۔ کوفے کے اس دروازے پر جہاں مسمت عمار کا روضہ ہے، وہاں یہ دعویٰ پڑھا جاتا ہے۔ 18 بیٹے گئے زینب کو لانے کے لیے۔ دیکھو بیٹا، دن کی تاریکی میں روشنی میں نہ لانا، رات کی تاریکی میں لانا۔ خدا آپ کی گریہ کو قبول کر۔ 18 بیٹے گئے، وہاں سے لے کر چلے مسجد کوفہ میں، مقام قضا سے فارغ ہو کر علی کوفے کے ہاتھوں سے باہر نکلنے لگے۔ میسم، سلمان، بزر کہا مجھے آج کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، میری بیٹی زینب آ رہی ہے۔ کوفے کے ہاتھوں سے باہر نکلے، وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ خدا ان شہیدوں کی بیٹیوں کو عمر دراز عطا فرمائے۔ باپ کے غم میں رونے آئی ہے نا، میرے ساتھ رہیے۔ ادھر سواری آئی، علی آگے بڑھے کہ زینب براہ راست پاؤں کوفے کی زمین پہ نہ رکھا، دائیں ہاتھ سے بازو تھاما، زانوں کو سیڑھی بنائی، کہ پہلے پاؤں میرے زانوں پہ رکھنا، پھر زمین پہ رکھنا۔ اس شان سے زینب اتنی بزرگانے رہا۔ 18 بھائیوں کے جلوں میں چلی، کوفے کا دروازہ ہے، علی کو کچھ خیال آیا، بیٹوں سے کہا تم گھر جاؤ۔ زینب کو ساتھ دیا، کوفے کے بازار میں پیدل چلنا شروع کیا۔ بابا کیا ہے؟ بیٹا یہ کوفے کا بازار ہے۔ بابا مجھے یہاں پیدل کیوں چلا رہے ہیں؟ کہا ہو سکتا ہے کل تمہیں اس بازار میں پیدل چلنا اجر قبل اللہ۔ خدا نے اس کاظمی اور ان شہداء کو درجات بلند کرے۔ جو پسندیدہ مسائل کے جملے ہیں وہ شہداء کے میں نظر کر رہا ہوں، شام کے ظاہر ہے، ذرا سوچ کر بتائیے گا جب کوفے کے دروازے پر 11 محرم کو زینب پہنچی ہو تو پوچھا تھا نا سید سجاد یہ وہی کوفہ ہے نا جہاں میں شہزادی بن کر آئی؟ وقت کے امام نے سر جھکا دیا، جی پھوپھی اماں، کہا اگر یہ بات ہے تو میں بغیر چادر کے اس بازار میں داخل نہیں ہوں۔ وقت کے امام نے سر جھکا لیا۔ گود میں 4 سالہ بیٹھی سکینہ نے پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، بس آخری جملہ، کہا پھوپھی اماں اب ہمیں کہانی سناتی تھی نا کہ کوئی صالح نامی پیغمبر تھا، آپ نہیں جانا چاہتے نا اس بازار میں؟ کہا بیٹا میں بغیر چادر کے نہیں جانا چاہتا، میں یہ شہزادی بن کر آئی۔ کیا کہا؟ پھوپھی ماں ہمیں کہانی سناتی تھی نا، ایک صالح نامی پیغمبر تھا، اس کی ایک اونٹنی تھی، اس کے بچے کو ذبح کر دیا گیا، اس کو ذبح کر دیا گیا تھا، اس کے بچے نے پہاڑ پہ جا کے فریاد کی تھی، اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ پھوپھی اماں بس اتنا بتا دے
کیا میرا مرتبہ اس ناکے کے بچے ایسا نہیں؟ یہ جملہ سنا نا، زینب لرز گئی، کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں جلے میں کرتے کا دامن پھیلا کر دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہیے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، خدا سلامت رکھے، خدا دعاؤں کو مستجاب کرے، خدا شہداء کو درجات عالیہ عطا فرمائے، جو یہاں آئے ان کی دعائیں قبول کرے۔ دعا کا وقت نہیں ہوگا، میں مسائل پہ چھوڑ کے اتر جاؤں گا۔ کہا میں جلے میں کرتے کا دامن پھیلا کر دعا کرتی ہوں۔ جلے میں کرتے کا دامن پھیلایا، ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تھا کہ زینب کی نظر پڑی حسین کے چہرے پر۔ حسین کی دونوں آنکھوں سے لہو جاری تھا، خون جاری تھا۔ کہا بھیا رو کیوں رہے ہو؟ کہا زینب سکینہ کو بد دعا نہ کرنے دینا۔ اب جو جملہ سنا نا، سکینہ کو سینے سے لگایا، سید سجاد لے چلو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا مرحوم کے درجات بلند کرے۔ دو جملے اور بزرگان بھی، جب بازار میں داخل ہوئی ہے نا، بازار میں داخل ہوئی ہیں، کوفے کے ظاہر موجود ہیں، بازار میں داخل ہوئی نا، دونوں طرف عورتیں کھڑی ہیں، تماشا دیکھنے والی، پتھر مارنے والی عورتیں کھڑی ہیں۔ اتنی جگہ نہیں ہے کہ قافلہ چلے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ایک جگہ ایک قافلہ رکا، اونٹ کی بلندی سے دیکھا ایک بی بی اپنے گھر کی چھت پر ادھر منہ کر کے بیٹھی ہے۔ کنیز گئی، کہا شہزادی آؤ قیدیوں کا تماشا دیکھو۔ اس نے کہا مجھے میری شہزادی نے منع کیا۔ تھوڑا ساتھ دیجیے، مجھے میری شہزادی نے منع کیا کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اس نے کہا کہ مالکن مگر اس کی گود میں ایک بچی پیاسی ہے، اس کو پانی پلا دو۔ مختصر مسائل کر رہا ہوں۔ کٹورے میں پیارا پانی لیا، پہنچی، بالوں سے منہ ڈھانپے ہوئے زینب عالیہ، گودی میں 4 سال کی بچی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے ان جملوں کو سوچئے گا، صبح آپ کو احساس ہوگا یہ جملے شہزادی نے سنے کیسے ہوں گے۔ پانی کا پیالہ پیش کیا، سکینہ نے اشارہ کیا، پھوپھی نے اجازت دی، پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا، ابھی پینا چاہتی تھی کہ آواز آئی، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی۔ میری 3 دعائیں ہیں۔ جب کہا 3 دعائیں ہیں، کہ کہا بیٹی پہلے دعا سنو۔ جملہ سنیے گا بزرگان گرامی، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ کہا دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، میری بچی یتیم نہ ہو۔ جیسے تم یتیم ہوئی ہے، خدا جانے میرے چشم تصور کہتی ہے سکینہ کی نظر باپ کے چہرے پہ گئی ہوگی نا۔ دعا کی، اس کے بعد دوسرا کیا؟ دعا کرو کہ میرا شوہر پردیس کیا ہو، وہاں سے لوٹ آئے۔ سکینہ نے دعا کی، زینب عالیہ نے آمین کہا۔ ممبر چھوڑ رہا ہوں بزرگان نے چھت مان جانے اور مولا کا ذکر جانے۔ کہا تیسری دعا، کہ دعا کرو مجھے خدا مدینے لے جائے۔ کہا مدینے کیوں جانا چاہتی؟ کہا وہاں میری شہزادی رہتی۔ کہا مدینے میں کہا، کہا محلے بکم بنی ہاشم میں، بس یہاں تک کہا نا، ایک دفعہ کہا تیری شہزادی کا نام کیا؟ جب کہا نا نام کیا ہے، اس نے مجمع کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، کہا میں اپنی شہزادی کا نام